نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ، کہ جو شخص مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک پروگرام میں شامل کر رہے ہیں، آگے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وإثما مبینا، اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بے کیے ستاتے ہیں انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لیا۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں۔ ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائیں، وكان الله غفورا رحيما، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، اگر باز نہ آئے منافق اور جن کے دلوں میں روگ ہے اور مدینہ میں جھوٹ اڑانے والے تو ضرور ہم تمہیں ان پر شے یعنی حوصلہ دیں گے، پھر وہ مدینہ میں تمہارے پاس نہ رہیں گے مگر تھوڑے دن۔ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، پھٹکارے ہوئے جہاں کہیں ملیں پکڑے جائیں
اور گن گن کر قتل کیے جائیں۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ کا دستور چلا آتا ہے ان لوگوں میں جو پہلے گزر گئے، اور تم اللہ کا دستور ہرگز بدلتا نہ پاؤ گے۔ يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا۔ لوگ تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں، تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور تم کیا جانو شاید قیامت پاس ہی ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم فرقان حمید نے زندگی گزارنے کے وہ انداز بتائے ہیں کہ جن کو اپنا کر بندہ دنیا میں بھی عزت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ جی سکتا ہے، اور ان اندازوں کو اپنانے سے اپنی عزت، اپنی عفت، اپنی حرمت کی حفاظت بھی کر سکتا ہے اور آخرت کی کامیابی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ اچھے انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواتین کو، اسلامی بہنوں کو پردے کے احکام یہ قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، تو انشاءاللہ الکریم اس انداز کو اپنائیں گے، جو اسلامی پردہ ہے اس کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کے اندر اس کی کامیابی اور اس کی برکات جو ہے وہ انشاءاللہ یہ اپنائیں گے۔ اللہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو عافیت اور سلامتی بھی عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہے محبت رسول۔ سبحان اللہ۔ محبت کی تعریفات پر ایک بڑا طویل کلام کیا ہے حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ کچھ انشاءاللہ اس کے بھی اقتباسات پیش کیے جائیں گے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات بھی بیان کیے جائیں گے، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کو سننے کے ساتھ ہی جو ایمان والا ہوتا ہے اس کے اندر ایک عجیب، یوں کہیے کہ عشق مصطفیٰ کی جو ایک چاشنی ہے یہ وہ محسوس کرتا ہے جب بھی محبت رسول کی بات ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور انسان کا دل جو ہے وہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے جب پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات ہوتی ہے، اور محبت کے درجات بھی ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ ذکر مصطفیٰ ہے انشاءاللہ الکریم، ہو رہا تھا، ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں اور مٹ جائیں گے اعداء تیرے، دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ کریم نے رفعت عطا فرمائی ہے اور بلندی عطا فرمائی ہے، اور ایسی بلندی عطا فرمائی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے ترانے نہ صرف فرش پر گنگنائے جا رہے ہیں بلکہ عرش پر بھی اپنی زبان کے وظیفے جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ الکریم رہے گا بیان، اور اللہ ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور محبت یہ جب سپرلیٹو ڈگری پر جاتی ہے تو پھر یہ عشق کی کیفیت میں جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ کیفیات بھی جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ کالز بھی شامل کریں گے، میسیجز بھی لیں گے انشاءاللہ۔ عمر بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ابھی کلام سنیں گے، اور پھر مبلغین دعوت اسلامی سے انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ جی عمر بھائی کلام سنائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، اور عشق سرکار کی عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، اور سلائے نعت نبی پائے گا جس دن خالد ہے، وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا، وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کے رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، اللہ کے رحمت کے بادل ان لوگوں
اپنے غلاموں کی آقا تقدیر جگایا کرتے ہیں، جب اپنے غلاموں کی آقا، جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر جگایا کرتے ہیں، جنت کی سند دینے کے لیے روضے پہ بلایا کرتے ہیں، جنت کی سند دینے کے لیے روضے پہ بلایا کرتے ہیں، جنت کی سند دینے کے لیے روضے پہ بلایا کرتے ہیں۔ مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، خالق کو بھی پیار آ جاتا ہے، مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، خالق کو بھی پیارا جاتا ہے، جب بہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں، جب بہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے، جب دعائے محمد مخلوق کی بگڑی پلتی ہے، مخلوق کی بگڑی پلتی ہے، خالق کو بھی پیارا جاتا ہے، مخلوق کی بگڑی پلتی ہے، خالق کو بھی پیارا جاتا ہے، جب بہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں، جب بہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں، جب بہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں۔ جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل کر دیے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل کر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ مخلوق کی بگڑی مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، خالق کو بھی پیارا جاتا ہے، مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، مرادیں مل رہی ہے، شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں
روزے کی جالی ہے، نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے، تم نے آقا نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے، مخلوق کی بگڑے بلتی ہے، مخلوق کی بگڑے بلتی ہے، خالق کو بھی پیارا جاتا ہے، جب بہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں، جب بہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں، گرداں بے بلا میں پھنس کے کوئی طیبہ کی طرف جب تکتا ہے، گرداں بے بلا میں پھنس کے کوئی طیبہ کی طرف جب تکتا ہے، تو سلطان مدینہ خود آ کر کشتی کو ترایا کرتے ہیں، سلطان مدینہ خود آ کر کشتی کو ترایا کرتے ہیں، اے دولت عرفان کے منگتو اس در پہ چلو جس در پہ صدا، اے دولت عرفان کے منگتو، اے دولت عرفان کے منگتو اس در پہ چلو جس در پہ صدا، دن رات خزانے رحمت کے سرکار لوٹایا کرتے ہیں، دن رات خزانے رحمت کے سرکار لوٹایا کرتے ہیں، دن رات خزانے رحمت کے سرکار لٹایا کرتے ہیں، ہے شغل ہمارا شام و سحر اور ناز سکندر قسمت پر، ہے شغل ہمارا شام و سحر اور ناز سکندر قسمت پر، کہ محفل میں رسول اکرم کی ہم نعت سنایا کرتے ہیں، محفل میں رسول اکرم کی ہم نعت سنایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کے رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، اللہ کے رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں۔ واہ واہ
سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے عمر بھائی، کیا زبردست اور موضوع سے مناسبت رکھتا ہوا کلام آپ نے سنایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور حضور کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالی ہمیں شفاعت بھی نصیب فرمائے۔ آصف بھائی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آصف بھائی یہ بتائیے کہ یہ محبت ہے کیا، اس کا معنی کیا ہے، مضمون کیا ہے، مفہوم کیا ہے، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت کیا ہے، اس کا جواب جو ہے وہ ایک عرصے سے لوگ ڈھونڈ بھی رہے ہیں، اور وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جو کسی سے نسبت نہیں رکھتے، اللہ اکبر، اور جو نسبتوں والے ہیں انہیں جواب مل چکا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور محبت کیا ہے، اس سوال کا جواب کئی لوگوں نے دیا ہے، اور ہر شخص نے جو ہے وہ ایک بڑا ہی پیارا معنی بیان کیا۔ صاحب مواہب اللدنیہ نے محبت کی کافی ساری تعریفات کی ہیں، اور اس کے علاوہ علامہ عبدالغنی نابلسی علیہ رحمہ، آپ نے بھی محبت پہ کافی کچھ لکھا ہے، اور آپ نے ذکر کیا کہ رسالہ قشیریہ میں استاذ ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی جو ہے وہ کمال کی جو ہے گفتگو فرمائی ہے۔ تو محبت اگر ایک جملے میں کہا جائے تو میلان النفس الی شیء، تو اب کسی چیز کی طرف دل کا مائل ہو جانا، متوجہ ہو جانا، لغوی تعریف تو یہ کر دی جاتی ہے۔ اور جو محبت جب بہت زیادہ آگے بڑھ جائے اور وہ افراد کا معاملہ ہو جائے تو پھر کہا جاتا ہے کہ اب یہ محبت نہیں ہے، عشق ہے۔ اور محبت میں جو ہے وہ یوں سمجھے کہ لیا بھی جاتا ہے، دیا بھی جاتا ہے، لیکن عشق جو ہوتا ہے اس میں صرف دیا ہی جاتا ہے، عشق میں صرف دیا جاتا ہے، مطالبے نہیں ہوتے۔ تو اب ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے محبت کی مختلف تعریفیں، ماہنامہ فیضان مدینہ دسمبر کا جو شمارہ ہے اس میں ایک مضمون ہے، میں اس سے کچھ عرض کرتا ہوں۔ حقیقی محبت ایسی منزل ہے جہاں شائقین پہنچنا چاہتے ہیں، یہ دلوں کی خوراک، روحوں کی غذا اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ وہ زندگی ہے جس سے محروم شخص مردوں میں شمار ہوتا ہے، یہ وہ نور ہے جس نے اسے کھو دیا وہ اندھیروں میں بھٹکتا پھرتا ہے، یہ ایسی شفا ہے جس سے محروم رہنے والے کے دل میں تمام بیماریاں ڈیرا ڈال لیتی ہیں، یہ وہ لذت ہے جو اسے پانے میں کامیاب نہ ہوا اس کی ساری زندگی غم اور تکالیف میں گزرتی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ ایسا نشہ ہے جس میں مبتلا ہونے والا محبوب کو دیکھ کر ہی ہوش میں آتا ہے، یہی تو ہے جو ایمان، اعمال، مقامات اور احوال کی روح ہے، اگر ان سے محبت نکل جائے تو یہ سب بے روح کے اجسام کی مانند رہ جائیں۔ جی، محبت کیا ہے؟ کسی نے کہا، اچھا پہلے تو محبت کی ترغیب دلائی گئی ہے نا، اس کے بعد وہ جو سوال ہے کہ محبت ہے کیا، تو اس کے جواب میں لکھا گیا ہے محبوب موجود ہو یا غائب، بہر صورت اس کی موافقت کرنا محبت ہے۔ محبوب سامنے ہے یا نہیں ہے، اس کے پیچھے چلنا، اس کی جو طبیعت ہے، اس کی جو خواہش ہے، جو وہ محبوب چاہتا ہے اسی کے مطابق چلنا اور عمل کرنا۔ اور کوئی کہتا ہے کہ محبت کرنے والے کی صفات مٹ جائیں اور محبوب کی ذات و صفات میں فنا ہو جائیں، یہ محبت ہے۔ کوئی بولا اپنی طرف سے زیادہ کو کم اور محبوب کی جانب سے کم کو زیادہ سمجھنا، یہ محبت ہے۔ اور کسی کے نزدیک محبت یہ ہے کہ اپنی چھوٹی سی غلطی کو بڑا اور اپنی طاعت کو کم سمجھنا۔ کسی نے بتایا اطاعت اپنانا اور مخالفت چھوڑ دینا محبت ہے۔ ایک نے تو یہاں تک فرمایا تو اپنا سب کچھ اپنے محبوب کو دے دے اور تیرے لیے کچھ بھی نہ بچے۔ مطلب اپنا ارادہ، جان، مال، وقت سب کچھ محبوب کے سپرد کر دے، بس یہی محبت ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے دل سے اپنے محبوب کے علاوہ ہر کسی کی یاد مٹا دے۔ ایک عاشق نے تو انتہا کر دی، بولے محبت یہ ہے کہ تجھے اپنے محبوب کے متعلق یہ غیرت ہو کہ تجھ جیسا آدمی اس سے محبت کرتا ہے، مطلب تو خود کو حقیر جانے، کم تر سمجھے، یا یہ سمجھے کہ تجھ جیسا شخص اس محبوب سے محبت کرنے والوں میں شامل ہے۔ کسی نے اہل محبت کو یہ بتایا تمہارا مکمل طور پر کسی چیز کی طرف مائل ہونا، پھر اس کو اپنے نفس، روح اور مال پر ترجیح دینا، پھر ظاہر و باطن میں اس کی موافقت کرنا
اور پھر بھی یہ سمجھنا کہ تم نے اس کی محبت میں کوتاہی کی ہے، یہ محبت و عشق ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سلمان بھائی یہ تو بنیادی طور پر محبت کے بارے میں مختلف آراء ہیں، اور یہ جو میں نے عرض کیا یہ خلاصہ ہے اس گفتگو کا جو شارح بخاری علیہ رحمہ نے بیان کی ہے، اور اس کے علاوہ علامہ عبدالغنی نابلسی علیہ رحمہ نے الحدیقۃ الندیہ میں بیان کی ہے۔ تو یہ خلاصہ ہے۔ اچھا، ایک چیز ہے کہ تعریف، کتابوں میں لکھی ہوئی ڈیفینیشن، اور ایک ہے وہ شخص جو پریکٹیکل کرتا ہے۔ اب محبت جو ہے جب پریکٹیکل ہوتی ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ محبت ہے کیا، محبت کس کو کہتے ہیں۔ اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں تو ہم یہ واضح کر دیں کہ ہم یہاں جس محبت کی بات کر رہے ہیں وہ محبت حقیقی ہے، ورنہ مجازی محبت تو جو ہے وہ انسان کو دنیا میں بھی جو ہے وہ خراب کر دیتی ہے اور اس کی آخرت بھی خراب کر دیتی ہے۔ البتہ جائز محبت ہو، اسلام اور شریعت کے دائرے میں رہ کر ہو، اس طرح میاں بیوی کی محبت ہے، جس طرح سے اولاد کی محبت ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ یہ محبتیں فطری محبتیں ہوتی ہیں، باپ سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، لیکن جس محبت پہ ہم نے آج بات کرنی ہے اور ہم کر رہے ہیں وہ محبت ہے محبت حقیقی، اسے عشق حقیقی بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ محبت وہ ہے جو تمام نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کرنی ہے، اللہ کے آخری نبی سے کرنی ہے۔ اور یہ وہ محبت ہے یہ وہ محبت ہے کہ اس محبت کے جو محبین ہیں اس صف میں حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں، اس صف میں حضرات صحابہ کرام ہیں۔ یہ جو محبین ہیں، یہ جو محبت کرنے والے ہیں، یہ جو عاشق ہیں، ان میں ابو بکر صدیق ہیں، ان میں فاروق اعظم ہیں، ان میں عثمان غنی ہیں، ان میں مولا علی ہیں، اور ان میں حضور داتا گنج بخش ہیں، ان میں حضور غوث اعظم ہیں۔ اس صف کے اندر امام احمد رضا جیسے جو ہے وہ امام عشق و محبت ہیں، عاشق اکبر بھی ہیں اور امام عشق و محبت بھی ہیں۔ آپ غور کریں، عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو بکر صدیق کو امام عشق و محبت بھی کہا جاتا ہے۔ یوں کہہ لیں وہ اولین جو ہے وہ اول امام عشق و محبت حضرت ابو بکر صدیق ہے، اول ہونے کے اعتبار سے۔ اور اسی طرح سے انہی کا صدقہ ملا بر صغیر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو۔ تو آپ کی جو شاعری ہے سبحان اللہ، اس شاعری کو لوگوں نے دیکھا، کمال وہ بھی محبت ہے، اور اس شاعری کو دیکھ کر امام احمد رضا کی جو نبی پاک علیہ السلام سے محبت ہے اس کو دیکھ کر آپ کو بھی جو ہے وہ امام عشق و محبت کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے محبت سکھائی ہے، محبت کی بھی ہے اور محبت سکھائی بھی ہے۔ محبت ہوتی کیسے ہے؟ جو کتابوں میں لکھا ہے وہ کر کے بتایا ہے امام احمد رضا خان نے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جو محبت ہے سبحان اللہ، کیا کہنے کہ جب اس محبت کا صلہ انسان دیکھے گا، جیسے شعر پڑھا نا، صلہ نعت نبی پائے گا جس دن خالد، وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام، آپ بندہ غور کرے کہ یہاں جو ان سے لو لگاتا ہے وہ انہیں یہاں اتنا مقام و مرتبہ عطا کر دیتے ہیں، تو پھر جو بعد میں جو کئی گنا زیادہ، کئی درجے زیادہ جو ہے وہ عنایتیں اور انعامات رکھے ہیں، جب روز محشر ان کا ظہور ہوگا تو پھر کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب تشریف لائیں گے تو اس وقت معاملات کیا ہوں گے؟ مجھ سے خدمت کے کچھ سی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس منظر کو بیان کرتے ہوئے کہ جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لائیں اور حضور کی شان و شوکت دیکھی جائے تو اس وقت جو ہے وہ جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ فرشتے ہوں، خدمت کے قدسی جو ہوں، وہ احمد رضا سے کہہ دیں، ان کی تمنا ہے، خواہش ہے کہ ہاں بھئی احمد رضا، جو دنیا میں تم نے دلوں میں شمع عشق رسول کو فروزاں کیا ہے، جلایا ہے، اور وہ مصطفیٰ جان رحمت کے جو ترانے لوگوں کی زبانوں پہ جاری کیے ہیں، احمد رضا آج وہ بھی سنا دو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے ساری محبتوں کی اصل ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا حکم اللہ پاک نے دیا، حضور کی محبت کا حکم خود حضور نے دیا، صحابہ کرام نے کر کے بتایا۔ سلمان بھائی یہ کیسی محبت ہے؟ نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ کرام کیا عرض کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم دینا، یہ سامنے سمندر ہے، ہم کود جائیں گے، آپ اجازت دیں ہم جو ہے سمندر میں کود جائیں گے۔ لیکن حضور نے حکم نہیں دیا کہ ہاں بھی کود جاؤ، نہیں، انہیں پتہ یہ غایت محبت ہے صحابہ کی۔ حضور نے حکم نہیں دیا تم نے کود جانا ہے، بلکہ صحابہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔
اعلیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ تو حضور ڈبوتے نہیں ہیں کسی کو، پتہ ہے تراتے ہی ہیں، یہ محبت کا اظہار ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی صحابہ کرام کے جو انداز محبت ہے، آپ خود فرماتے میں نے قرآن و سنت سے شاعری سیکھی ہے، درست تو فرمایا آپ اسی لیے تو بزرگ فرماتے ہیں نا کہ جو محتاج شعرا ہیں ان کے کلام پڑھے جائیں، اور ان میں امام المحتاطین اگر دیکھا جائے بر صغیر کے اندر، حسان الہند دیکھا جائے تو وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ہستی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام نے بھی اس محبت کو پریکٹیکل کیا ہے۔ اب جب ہم اس قدم رکھیں گے اسلام میں، محبت والی جو راہ ہے، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ محبت ہوتی کیا ہے۔ ابھی تو لفظوں میں سن لی ہے، فلاں نے یہ کہا ہے محبت کے بارے میں، فلاں نے یہ کہا ہے۔ محبت جب ہوتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ محبت ہے کیا، اس وقت پتہ چلتی ہے۔ تو ہمیں جو محبت حضور سے کرنی ہے وہ ہے اختیاری، فطری نہیں ہے کہ خود بخود پیدا ہو جائے گی، نہیں، کرنی ہے، ماں باپ سے زیادہ کرنی ہے، آل اولاد سے زیادہ کرنی ہے، گھر سے زیادہ کرنی ہے، کاروبار سے زیادہ کرنی ہے، اپنے اہل و عیال سے زیادہ کرنی ہے، اپنی دنیا میں جتنے چاہنے والے ہیں ان سے زیادہ کرنی ہے۔ تو اب سب کی محبتیں پیچھے رہ جائیں، حضور کی محبت آگے بڑھ جائے، یہ ہے کہ محبت حقیقی۔ سبحان اللہ، اور یہی مطلوب ہے، اور یہی ہم سے ڈیمانڈ ہے اسلام کی، اور اصل ایمان ہے، روح ایمان ہے، جان ایمان ہے، سرور ایمان ہے، محبت مصطفیٰ ہے۔ اللہ یہ نصیب فرمائے۔ شاہ صاحب فرما رہے ہیں۔ بات ہے سلمان بھائی، اتنا پیارا موضوع ہے، دل تو کرتا ہے بس یہی موضوع چلتا رہے۔ ویسے بھی بزرگوں نے لکھا ہے، اور اتنا لکھا ہے کہ زندگیاں گزر چکی ہیں لکھتے لکھتے حضور کی شان میں، اور آخر میں پھر یہیں پر آ کر بس کر دیتے ہیں۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ حقیقت حال یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بنایا ہی ایسا ہے۔ جلی جلی بو سے ان کی پیدا ہے سوزش عشق چشمے والا، جلی جلی بو سے ان کی پیدا ہے سوزش عشق چشمے والا، کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کی محبت میں کمال ہی ایسا رکھا ہے، جمال ہی ایسا رکھا ہے، حضور کی ذات میں رکھا ہی ایسا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جس طرح ماشاءاللہ آصف بھائی فرما رہے تھے کہ صحابہ کرام نے محبت، صحابہ کرام نے کس طرح محبت کی، ہمارے اسلاف نے ایسی محبت کی، اتنا ٹوٹ کر نبی پاک علیہ السلام سے ان ہستیوں نے محبت کی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے لیے بھی درس ہے کہ اس میں کہ ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ہی ٹوٹ کر پیار کریں، اتنا ہی ٹوٹ کر عشق کریں کہ بس نبی پاک علیہ السلام کی ذات کی بات آئے نا تو بس پھر میرے حضور کی بات ہی ہو، پھر آنکھیں بہہ جائیں، دل مچلنے لگ پڑے، حضور کی یاد تڑپانے لگ پڑے، حضور کا عشق رلانے لگ پڑے۔ اٹھ فریدہ ستے ہوں تے چاڑو دے مسیت، تو ستے ہوں تیرا رب جاگے تیری ڈاڈے نال پرید۔ پھر وہ عشق کی کیفیات بنے نا، پھر بندہ عشق مصطفیٰ میں جلے، ان کا سینہ عشق مصطفیٰ میں تڑپے، ایسی تڑپ پیدا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں۔ اور اس محبتوں کے صلے پھر کیا ملتے ہیں؟ ان محبتوں کی برکات یہ ملتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی چاند لگاتا ہے، اور آخرت میں تو انہی کی چاندنی ہے، آخرت میں انہی کا مقام ہے اور انہی کا مرتبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میں ایک روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رکھتا ہوں، دیکھیں جو جس سے پھر محبت کرتا ہے نا تو پھر ان کو صلہ بھی ویسا ہی ملتا ہے۔ اور پھر محبوب کے ساتھ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انو چھوڑ دے نہیں۔ پھر یہ حضور، اچھا یہ تو لجپال ہے، اور حضور جیسا لجپال کون ہوگا؟ پھر حضور جب بات وہی پکڑتے ہیں تو پھر وہ ڈبوتے نہیں ہیں، وہ ترا ہی دیتے ہیں۔ حضور تو پھر تراتے ہیں نا، ایسا تراتے ہیں، پھر حضور پر پھر بندے کو مان ہوتا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، سوال کرتا ہے متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کس دن آئے گی؟ قیامت کا اس کا جواب تو یہ تھا کہ فلاں ٹائم آ جائے گی، یا یہ نشانیاں ہو جائیں گی، یہ ہو جائے گی۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں کہ تو بتا ماذا اعددت لہا، تیری تیاری کیا ہے اس کے لیے، جو تو قیامت کی بات کر رہا ہے تو نے تیاری کیا اس کے لیے کی ہے؟ اچھا اب اس کا جواب کیا تھا؟ یا رسول اللہ میں نماز پڑھتا ہوں، یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ صحابی رسول نے کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لا شیء الا انی احب اللہ ورسولہ، کہا یا رسول اللہ اور تو کچھ بھی نہیں، بس میں اتنا ہی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ کہا یا رسول اللہ بس اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔
نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انت مع من احببتا، کہا کہ بس پھر تو کیوں پریشان ہے، تو اسی کے ساتھ ہوگا جسے تو پیار کرتا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمیں یہ جملہ اتنا لطف دیتا تھا، اور کوئی چیز اتنا لطف نہیں دیتی جتنا حضور کا یہ جملہ انت مع من احببتا، تو انہی کے ساتھ ہوگا کہ جن کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت کا اظہار بھی کیا اور ایک عقیدہ بھی ہمیں بتایا، وہ کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّ إِيَّاهُمْ وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ ان کی محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوں گا، مجھے ان کی محبت کی وجہ سے امید ہے کہ میں انہی کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں در کی ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، نازے دوا اٹھائے کیوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک علیہ السلام سے محبت، اور نبی پاک علیہ السلام نے سلمان بھی دیکھیں، اس کا تو خود فرمایا نا، حضور فرماتے ادبوا اولادکم ثلاثۃ خصال، اپنی اولادوں کو 3 خصلتیں سکھاؤ۔ سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ ہم نے اپنی اولادوں کے سینوں میں اس کو راسخ کرنا ہے، رچا دینا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، ایسا ہو کہ ہماری اولادیں بھی حضور علیہ السلام کا ذکر کریں تو جھومیں۔ اور اس کے آج ہم نظارے کرتے ہیں الحمدللہ، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکتیں ہیں، قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا یہ فیضان ہے کہ آج چھوٹے چھوٹے بچے عشق مدینہ میں روتے ہوئے نظر آتے ہیں، مدینے کی بات پہ تڑپتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ پھر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے مدینے جانا ہے، مدینے، لوگ کہاں کہاں کی فرمائشیں، ہمارے تو بچے بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے تو مدینے جانا ہے، ہم نے تو حضور کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، حضور کے دربار گہربار میں پہنچنا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اپنی اولادوں کو ہم نے محبت سکھانی ہے۔ اس محبت کا ثمرہ کیا ہے؟ جب یہی ہماری اولاد جوان ہوگی، جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے گی تو ان کے سینے عشق مصطفیٰ سے مچلتے ہوں گے، ان کی آنکھوں میں حیا ہوگی، ان کا کردار ستھرا ہوگا، ان کی افکار ستھری ہوگی، ان کے اعمال ستھرے ہوں گے، اور یہ نبی علیہ السلام سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے، اور نہ خود بلکہ یہ تو محبت مصطفیٰ کے جام پہ لانے والے بن جائیں گے۔ یہ شروع سے نا، یہ جو وہ پودا ہے کہ جس کو آپ نے بچپن سے ہی اس کی گوڈی بھی عشق مصطفیٰ سے کی ہے، اس کے تنا جب کھڑا ہو رہا تھا تو آپ نے عشق مصطفیٰ کا، آپ نے اس کو بیج بھی عشق مصطفیٰ کا، اس کا گوڈی بھی عشق مصطفیٰ کی، اور جو سہارا دیا تھا نا آپ نے، اس کو سہارا بھی عشق مصطفیٰ کا دیا۔ آج یہ تناور درخت جب بنا ہے تو عشق مصطفیٰ سے ایسا رچا بسا ہے، آج یہ پھل بھی عشق مصطفیٰ کا ہی دیتا ہے۔ آج اس کے سائے میں بیٹھنے والے کو بھی، اس درخت کے سائے میں بیٹھنے والے کو بھی عشق مصطفیٰ کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ملتی ہیں، یا ٹھنڈا میٹھا پھل بھی عشق مصطفیٰ کا ملتا ہے، ہوائیں بھی ٹھنڈی مدینے کی ملتی ہیں، اور عشق مصطفیٰ کی ہی وہ فضائیں بھی اسی کی ہیں، تو سب کچھ اسی کا ہے، حضور کا صدقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا کرے، اور یہ دعا بھی ہونی چاہیے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے، عشق حقیقی، اور عشق حقیقی کی لازوال دولت سے ایسے مالا مال ہو جائیں کہ بس پھر حضور کے سوا ہماری آنکھوں میں کوئی جچے ہی نہیں۔ موضوع کیسا سلمان بھائی؟ عشق کی بات ہے نا، وہ جان ہے عشق مصطفیٰ، یعنی اب دیکھیں گفتگو میں بھی جان پڑ رہی ہے، موضوع ایسا ہے، یعنی جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، یعنی ہماری جو جان ہے وہ عشق مصطفیٰ کو اعلیٰ نے قرار دیا، اور دعا کیا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو روز بڑھائے۔ اچھا، ایک اور جان ہے، نبی پاک علیہ السلام خود جو ہے بذات خود پوری کائنات کی جان ہے، پورے جہان کی جان ہے، اور وہ جان بھی، اس میں بھی روز ترقی ہے، ان کے کمالات میں اوصاف میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ان کی شان و عظمت ہر لمحہ بڑھ رہی ہے، اللہ اکبر۔ تو وہ جان ہے، اس میں اضافے ہو رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، ہماری جو جان ہے روز فزوں کرے خدا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بڑھاتا رہے۔ آپ دیکھیں نا کتنی گفتگو شاہ صاحب بات کر رہے ہیں، یا میں کر رہا ہوں، آپ کر رہے ہیں، کوئی بھی بات کرتا ہے، موضوع ایسا ہے کہ آدمی دل کرتا ہے کہ بس تھوڑا سا نا اور آگے بڑھ جائے، اور آگے بڑھ جائے۔ کسی نے کہا تھا نا کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا، تو سوال کرنے والا پوچھتا ہے کم کنتم یومئذ، تم تھے کتنے؟ تو آگے سے جواب یہ نہیں دیا، بلکہ تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟
کہ تم کتنے تھے، یہ پوچھو پانی کتنوں کے لیے تھا، یہ پوچھو لو کننا میۃ الف لکفانا، کہ اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی اتنا تھا۔ یہ صحابہ کا ایک انداز ہے محبت کا، جتنا حضور کی شان ظاہر ہوئی ہے اس سے اور بڑھ کر سامنے آ جائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ مولانا جی سبحان محبت کی جزا ہے نا، شاہ صاحب قبلہ نے بخاری شریف کی ایک روایت جو ہے وہ بیان فرمائی، جی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام علیہ رضوان اس پر خوش ہوا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اسلام لانے کے بعد ہمیں جس بات کی سب سے بڑھ کر خوشی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا، اور پھر جو ہے وہ یعنی اس بات پر فخر کیا جاتا تھا۔ اور جب ہم محبت کی جزا دیکھتے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں تو اب وہ انہیں ایک یہ تھا کہ اس محبت کا بدلہ، ویسے محبت جو ہے جب محب سے کی جائے، جب جس بندے سے کی جا رہی ہے اور بالخصوص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو پھر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں نا اس کی جزا بھی میرا وہ محبوب ہی ہو۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا مبارک انداز بھی یہی تھا، جب انہیں یہ کہا جایا کرتا تھا استعارے کے طور پہ، کنایہ کے طور، اس کا نام لو، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پاؤں سو گیا، آپ سے کہا گیا اس کو یاد کریں جس سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان، حالانکہ یہاں یہ نہیں کہا کہ حضور کا نام لیں، لیکن وہ جانتے تھے کہ صحابی رسول اگر کسی ذات سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں تو وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا، اور آپ دیکھیں ذکر مصطفیٰ کی بدولت وہ جو محبت تھی اس کا اظہار ہوا، نام لیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، اللہ تبارک و تعالی نے پاؤں کی تکلیف کو دور کر دیا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الرجل یحب القوم، بندہ کسی سے محبت کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن ولا یستطیع ان یعمل، لیکن وہ اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ اس جیسے اعمال بھی کرے، جیسی نیکیاں، جیسے نامہ اعمال میں حسنات اس کے درج ہیں، یہ طاقت نہیں رکھتا کہ ویسی جو ہے نیکیاں کرے، لیکن محبت کس سے کرتا ہے؟ ایسے بندے سے کرتا ہے، ایسے افراد سے کرتا ہے، لیکن ان جیسے اعمال کی قدرت نہیں رکھتا۔ ان یستطیع کے الفاظ، قدرت نہیں رکھتا، یہ مطلب نہیں ہے پہلے ہی کام چور ہے کہ نماز فرض ہے میں تو پڑھ نہیں سکتا، جی پڑھ نہیں سکتا، ان یستطیع، وہ اس بات کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضور ساری رات پڑھتے تھے، یہ ساری رات پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن جتنی ہے اتنے میں بخل نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ جو محبت ہے اس کی جزا دیکھیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت یا ابا ذر مع من احببتا، ارشاد فرمایا جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانی احب اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإنک مع من احببت، ارشاد فرمایا پھر تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ انہوں نے پھر ایک بار پوچھا، فعادہا، انہوں نے دوبارہ پھر عرض کی یا رسول اللہ بندہ محبت کرتا ہے اور جس قوم سے محبت کرتا ہے، جس شخص سے محبت کرتا ہے ویسے اعمال پر قادر نہیں ہے، یا رسول اللہ اب کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہی ارشاد فرمایا، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بار فرما دینا بھی کافی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو مزید پکا کر دیا، پختہ کر دیا کہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کا ساتھ نصیب ہوگا، اور ساتھ ایسا کہ اللہ اکبر، اس ساتھ اور اس معیت کے بھی قربان۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احبنی و احب ہذین، جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں سے محبت کی، اور پھر فرمایا و اباہما و امہما، فرمایا ان کے ابا جان سے بھی محبت کی، سیدنا علی المرتضیٰ سے بھی پیار کیا، اور ان کی والدہ کو بھی عزیز رکھا۔ ارشاد فرمایا، اب دیکھیں آپ اپنا بھی ارشاد فرمایا، اور جو آپ سے متعلق ہے اہل بیت اطہار ہے، حضور کا گھرانہ ہے، سیدنا امام حسن ہے، امام حسین ہے، سیدنا علی المرتضیٰ ہے، سیدنا فاطمہ الزہرا ہے، معیت ملے گی کون سی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہمارے درجے والی جنت میں اس بندے کو جگہ عطا فرمائے۔ اللہ، یہ ہے معیت، یہ ہے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے یہ بندہ جو اس جنت میں اس درجے میں اس کو جگہ جو مل رہی ہے، اس کو یوں سمجھ لیجئے بادشاہ اپنے محل میں رہتا ہے
وہ بادشاہ ہونے کے اعتبار سے، لیکن اس کے خدمتگار، اس کے خادم ہونے کی حیثیت سے رہا کرتے ہیں۔ تو ان کا ساتھ جس کو نصیب ہو رہا ہے وہ دنیا میں بھی حضور کا خادم رہا ہے، آخرت میں بھی اللہ کریم خدمت کا شرف عطا فرما رہا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبت ہو تو صحابہ کرام کے جیسی، کہ جو آ رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، اور حضور نے فرمایا ما یبکی کا یا اصحابی، اللہ، اے میرے صحابی کیوں رو رہے ہو؟ تو عرض کی کہ لولا آراک سأموت، حضور اگر میں آپ کو نہ دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں فوراً مر جاؤں گا۔ حضور اگر میں آپ کو نہ دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں فوراً مر جاؤں گا۔ یہاں تو آپ کی زیارت کرتے ہیں، جنت میں آپ کا درجہ جو ہے وہ اعلیٰ ہوگا، ہم جو ہے وہ کس درجے میں ہوں گے، تو وہاں کا خیال آ رہا ہے اور وہ میری جان گھلا رہا ہے۔ کیفیت کے تحت آپ ترجمہ کریں تو وہ یوں ہی بنے گا۔ تو پھر آپ دیکھیں جب محبت کا اجر پھر کیا، جب محبت کا اظہار کیا تو اجر کیا ملا؟ فبشرہ، حضور نے خوشخبری دی کہ جس طرح یہاں دیدار مل رہا ہے، زیارت ہو رہی ہے، ویسے وہاں پر بھی شرف ملے گا انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں کہ یہ بڑے یہ پیارے جذبات ہیں۔ میں یہاں ایک اور بات بھی کہنا چاہ رہا ہوں۔ قبلہ شاہ صاحب نے روایت بیان کی، عدنان بھائی نے حضرت ابو ذر غفاری کی روایت بیان کی۔ حضرت ابو ذر غفاری کی تو ساری زندگی دنیا سے بے رغبتی، زہد اور جو ہے وہ دنیا کے مال سے دور رہ کر کے گزارنے کی مثال ہے پوری حضرت ابو ذر غفاری کی۔ آپ نے دنیا سے دل نہیں لگایا، آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے دل لگایا ہے۔ آپ پڑھیں ان کی سیرت کو کبھی، حلیۃ الاولیاء، اللہ والوں کی باتیں، مکتبۃ المدینہ نے اس کا جو ہے وہ ترجمہ بھی کیا ہے، اس کا مطالعہ فرمائیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جا کر بھی آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی، تو آپ ان کے حالات پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ سارے کام کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، جیسے وہ حضرت انس والی روایت بیان کی قبلہ شاہ صاحب نے، حضور نے فرمایا ماذا اعدت لہا، بھئی کیا تیاری کی ہوئی ہے اس کے لیے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے یا وہ روزے نہیں رکھتے تھے، وہ نمازیں حضور کے پیچھے پڑھتے تھے، وہ روزے حضور کے ساتھ رکھتے تھے، وہ غزوات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق کیا تھے؟ شرکت کرتے تھے، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، مال پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، یعنی عمل کی اس معراج کو پہنچے ہوئے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، یہ نہیں ڈنڈی مار رہے ہیں ادھر ادھر، یہ نہیں ایسا نہیں، کام سارے کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ناز یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ کر رہے ہیں۔ تو ہمارا بھی انداز یہ ہونا چاہیے کہ ہم کام بھی سارے کریں، اور کام کرنے کے بعد جس طرح احکام بتائے ہیں ان احکام پر بھی عمل کرتے آئیں، اور پھر لو یہ لگا کے رکھیں کہ چونکہ میں اللہ کے محبوب سے محبت کرنے والا ہوں، لہٰذا دنیا میں بھی میرا بیڑا پار ہوگا، آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا۔ میں یہاں پر یہ جو مضمون میں نے بیان کیا ہے، اب اس مضمون کو صلحاء کی جو ہے وہ صوفیاء اور صلحاء اور امام ابو القاسم قشیری کے رسالہ قشیریہ کے تحت میں اس کو ذکر کروں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، گروہ صوفیہ کے سردار، جی بالکل۔ آپ فرماتے ہیں محبت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں محبت یہ ہے کہ محب میں محبوب کی صفات آ جائیں۔ محب ہو، محبت کرنے والا ہو، تو جس سے محبت کر رہا ہے اس کی صفات کیا ہو جائیں؟ اس کے اندر آ جائیں۔ امام قطانی نے ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ وہ جو میں کہتا بھی ہوں پروگرام میں، سمی المحبت محبتا لأنها تمحو من القلب ما سوى المحبوب، محبت کو محبت اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ دل میں سے محبوب کے علاوہ ہر شے کو مٹا دیتی ہے، اس لیے محبت کہتے ہیں۔ تو محبت جب ہر شے کی محبت جب ہٹ جائے گی، مٹ جائے گی، تو محبوب کی صفات خود بخود کیا ہوں گی؟ بندے کی زندگی میں آ جائیں گی۔ محبت کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ تو اپنا سب کچھ اپنے محبوب کو دے دے اور تیرے پاس کچھ بھی نہ بچے، یعنی یہ محبت ہے۔ اچھا، پھر یہیں پر میں ایک اور بھی آگے چل کر کے حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے کہ آپ فرماتے ہیں محبت کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہاں پر اس کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں محبت نام ہے محبوب کو ہر موقع پر ترجیح دے، ہر موقع پر ترجیح کس کو دے؟ محبوب کو دے، یہ محبت ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ قرار پائے گی کہ ہر موقع پر کیا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دے، خوشی ہے
تو اپنی روایات، اپنی رسم و رواج اور اپنے معاملات اور اپنے طریقہ کار کو جو ہے وہ چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، آپ کے بتائے ہوئے انداز کو، آپ کی دی ہوئی شریعت کو کیا کرے؟ ترجیح دے رہا ہے. سو اٹس مینز کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے محبت کر رہا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا فرمایا؟ محبت کیا ہے؟ کہ محبوب کو کیا کرے؟ ہر بات میں کیا کرے؟ ترجیح دے. تو ہم کیا کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین؟ ہم نے اپنا پورشن کوئی رکھا ہوتا ہے، وہ کوئی نہیں، گل خیر ہے، جانے دے. بعض اوقات کیا کہتے ہیں؟ جانے دیں. بعض اوقات کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا کچھ سانس تو لینے دیں بیچاروں کو، اتنا شکنجا ٹائٹ نہ رکھیں. اس طرح کی باتیں کر کے، یہ باتیں عموماً لوگ وہاں پر کرتے ہیں کہ جہاں پر لوگوں نے اللہ رسول کی نافرمانی کرنی ہوتی ہے، اور اس سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ڈھال کے طور پر اس طرح کی باتیں کر کے سامنے والے بندے کو گویا کی شٹ اپ کال دے کر کے آگے جو ہے وہ جانا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے. محبت کیا ہے؟ ہم اللہ کے محبوب سے محبت کرتے ہیں. ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، ہاں پیار ہے. ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. ہاں پار ہے، ہاں پار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. انشاءاللہ. محبت کی تعریف کیا بیان فرمائی؟ کہ ہر بات میں اپنے محبوب کو ترجیح دے. تو ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ کے انداز کو ہر جگہ پر کیا کرنا ہے؟ ترجیح دینی ہے. اپنی خواہشات پر بھی کیا کرنا ہے؟ ترجیح دینی ہے. دل یہ کہہ رہا ہے یار پیسہ ہونا چاہیے، ٹھیک ٹھاک جائیداد ہو، کوئی اپنی گاڑی ہو، یہ ہو وہ ہو، بلے بلے ہو، یہ ہے. اور حرام بھی آ جائے، ادھر سے بھی آ جائے، ادھر سے بھی آ جائے، ادھر سے دبا لو، ادھر سے لٹکا لو. مجھے کسی نے بات بتائی ہے کل، اور میرے یوں سمجھ لیں کہ طوطے اڑا دیے بندے نے سنا کے. ہاں جی، اللہ. بات اس نے کیا سنائی ہے؟ بات اس نے مجھے بندے نے یہ سنائی ہے. بندہ بھی یعنی امین، امانت دار، دیانت دار آدمی، یعنی سچی بات کہنے والا بندہ، فیکٹ بیسڈ آدمی، معتبر آدمی. انہوں نے کہا ہے جی 120 گز کا پلاٹ جو ہے وہ 50,000 روپے میں مل رہا ہے. آپ دیکھیں آصف بھائی، یہ ایک ہنسی کی کیفیت آ گئی، طوطے اڑ گئے نا جی. اور پھر وہ بندہ بتا رہا ہے کہ میں نے فلاں کا بھی لے لیا، میں نے فلاں کا بھی لے لیا، میں نے اپنی بہن کے نام کا بھی لے لیا، بھائی کا بھی لے لیا، ادھر بھی لے لیا. یعنی کوئی 2 لاکھ روپے تو انہوں نے یوں گنا دیا کہ بھائی 120 گز کا پلاٹ، پنجاب میں آپ مرلے کے حساب سے جائیں 4 مرلے کا پلاٹ 50 ہزار روپے میں مل رہا ہے. دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا تو نہیں ہے، وہ بس بات بڑی پکی بات ہے. استاد قبلہ شیخ الحدیث استاد العلماء استاد ابو محمد مفتی علی اصغر صاحب ادام ذلہ فرماتے ہیں زمین کا سودا ہو اور بندہ دیکھے بغیر کرے تو اس میں بڑا ریشو بتایا کہ وہ دھوکے کا معاملہ ہوگا. اور 4 مرلے کا پلاٹ کتنے میں؟ 50,000 روپے میں. آج 50,000 روپے میں مہینے کا خرچہ نہیں چلتا. تو کہاں جگہ مل رہی ہے یہ بھی ایک اگلی بات ہے کیا ہے. تو جب یہ تمیزیں ساری چھوڑ دے گا بس پیسہ آنا چاہیے، بس لوگوں کو جو ہے وہ سبز باغ تو اب محاورہ بر یہی ہے، لوگوں کو بس دکھاؤ اور بس بندہ ڈگڈگی بجائے، اور تماشا دیکھنے والے تماش بین بھی بیچارے آ ہی جاتے ہیں. بیچارے بندہ بولے یہ کیا بولے. تو جب بندہ حلال حرام کی تمیز ہٹا کے آگے بڑھے گا، دل بولے گا پیسہ تو آ رہا ہے، دیکھو ادھر سے بھی آ رہا ہے، ادھر سے بھی آ رہا ہے، بڑا دھڑا دھڑ آ رہا ہے. تو اب ہم آقا کریم کی ذات کو ترجیح دیں گے، ہم حضور سے محبت رکھتے ہیں، ہم اس خواہش کو کیا کریں گے؟ اس کو چھری پھیریں گے. اس کو چھری پھیرنی چاہیے، اس کو ختم کریں گے. ہم اس کو کیا کریں گے؟ اسے ختم کریں گے، اپنے محبوب کو ترجیح دیں گے. ہمارے حضور نے ہمیں سبق دیا ہے حلال کمانا ہے، حلال ہی کھانا ہے، ہم حلال ہی کمائیں گے، حلال ہی کھائیں گے. بس اس خواہش کا کیا کیا جائے؟ اس کو نکال کے سائڈ پہ رکھ دیا جائے. آپ نے کبھی دیکھا کینو خریدتے ہوئے، بندہ کینو خریدتے نا، اس میں کوئی خراب کینو ہو تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں.
کیوں؟ کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے؟ خراب ہوتا ہے۔ تو جس کو ہمارا دین کنڈیمنیشن جس کی کر رہا ہے، جس کو اسٹرکٹلی فوربیڈن قرار دے رہا ہے، ہمارا دین منع کر رہا ہے، روک رہا ہے، وہ کیا ہے؟ خراب ہے۔ تو اس کو اپنی زندگی سے الگ، اپنی ذات سے الگ، اپنی صفات سے الگ، اپنے اخلاق سے الگ، اور اپنے معاملات سے الگ، اور نظریات و افکار سے بھی کیا کریں؟ اس کو الگ کر دیں، اس کو بالکل الگ سائڈ پر۔ جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے، یہ ہے محبت۔ کیا بات، اللہ نصیب فرمائے۔ بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں، ابھی تو واقعات صحابہ کرام کے ہم آپ کو جو ہے وہ سنائیں گے، محبت کے کیا کیا صحابہ کرام علیہ مردوان نے جو ہے وہ انداز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنائے ہیں اور بتائے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی یہ اچھے انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کالز لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے بھی چلتے ہیں۔ میرا نام محمد رضوان اتاری ہے، میں صحیح بات سے بات کر رہا ہوں۔ سلمان بھائی، آج کا سلسلہ کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا ہے۔ آج کا موضوع محبت رسول اتنا پیارا ہے کہ بس دیکھتے چلے جائیں، سنتے چلے جائیں۔ ماشاءاللہ، آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں بھی سچی اور پکی محبت رسول عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اسی محبت رسول میں اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ آمین، مرحبا جی۔ میرا نام احمد رضا تاری ہے، میں ارنالہ خود سے بات کر رہا ہوں۔ پیارے پیارے سلمان بھائی، مجھے آپ کا پروگرام کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ میں آج آپ کو نعت سناؤں گا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی۔ میرا نام سید ارسلان حسین شاہ اتاری ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے آپ کا یہ سیگمنٹ کھلے آنکھ صلی اللہ بہت اچھا لگتا ہے۔ عمر بھائی سے ایک گزارش ہے کہ مجھے بے خود کیے دیتے ہیں، یہ نعت سنا دے۔ اللہ برکت دے آپ کو، مرحبا جی۔ میرا نام عائشہ ہے، کیا درود ابراہیم چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں؟ جی شاہ جی۔ جی کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ کال۔ میرا نام محمد شاہ زیب اتاری ہے، میں گجرانوالا سے بات کر رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں، حال دل کس کو سناؤں آپ کے ہوتے ہوئے۔ مرحبا، ماشاءاللہ جی۔ نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے، کلام سنا دیجئے۔ کروں دم بدم میں ثنائے مدینہ، لگاتا رہے دل صدائے مدینہ۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ یہ کبھی آپ حاجی جو ہے وہ شاہد صاحب کی آواز میں سنیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ایران پاکستان ڈرامی کابینہ ماشاءاللہ کلام پڑھتے ہیں، کمال کر دیتے ہیں۔ اللہ ان کے ذوق میں اور برکت عطا فرمائے، ان کو صحت والی سلامتی والی طویل عمر عطا فرمائے۔ میسیجز بھی شامل کر رہا ہوں جی، اور کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، یہ کلام سنائیں۔ کاشف سعید ہنجرا صاحب کا میسج ہے حافظ آباد سے، پنجابی میں ان کو کلام سننا ہے، لجپال نبی میرے، یہ اللہ برکت دے آپ کو، بہت شکریہ جناب ہنجرا صاحب۔ آگے ہے جی، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، کلام سنائے۔ رحمت کا ہے دروازہ کھلا، یہ کلام سننا ہے۔ اور اشفاق بھائی کا کلام 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، یہ کلام سننا ہے۔ سرگودا سے میسج ہے، مرحبا ماشاءاللہ۔ اور یہ ہیں جی منقبت سنا دیں، اللہ آپ کو برکت دے، بالکل شامل کریں گے جی انشاءاللہ۔ اور اے ختم رسول مکی مدنی، یہ کلام ان کو سننا ہے۔ محمد رمضان بھائی ہیں پیر محل سے، نعت سنارے سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا۔ عمر بھائی نے آج تو کمال کر دیا ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا عمر بھائی کا تعلق پنجاب سے ہے؟ جی عمر بھائی بتا دیں۔ جی الحمدللہ پنجاب سے تعلق الحمدللہ۔ آپ بھی فرما رہے تھے؟ نہیں جی،
میں نے کیا کیا؟ کیا پنجاب سے تعلق؟ جی، پنجاب میں کہاں سے ہے یہ بھی بتا دیں. سرگودا سے تعلق. ماشاء اللہ، واہ بھائی واہ عمر بھائی. سرگودا ویسے بہت بڑا ہے. سرگودا کا نام سن کے آپ کے چہرے پہ بڑی مسکراہٹ آئی ہے، خاص قسم کی. اللہ اکبر. کیا وجہ ہے؟ ہماری یادیں بھی وابستہ ہیں سرگودا سے اچھا. اور گلزار طیبہ سے. ہاں جی میں گیا ہوں. وہ بالکل جی. کوئی اور بھی وجہ ہے؟ ہماری ماں کا، امی کا ننیال ہے جو ہے وہاں. اس کے علاوہ بھی کوئی وجہ ہے جس نے جو خوشی کے ماشاءاللہ دی؟ اللہ اکبر. چلیں اب آپ صاحب مجھے میسیجز بھی پڑھ لینے دیں، میں مزید آگے چلتا ہوں. جی آگے ہیں جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کلام سنائیں. جدہ شریف سے میسیج ہے. واہ مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو. علی شہزاد بھائی ہیں اقبال نگر سے. تم اپنا دامن پھیلا کے مانگو کلام سنائیں. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی یہ کلام سنائیں. مرحبا. خان پور ڈی جی خان سے میسیج ہے جی، قدموں میں بلا لیجئے یا نبی مدینے میں، یہ کلام ان کو سننا ہے. کچھ کلام شامل کریں عمر بھائی، پھر آگے چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے. کیوں کسی کے در پہ جائیں، کیوں کسی کے در پہ جائیں. آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں. آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے. اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے. ہم کہاں سرکار جائیں، ہم کہاں سرکار جائیں. آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں. آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے. میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے. غم مجھے کیوں کر ستائے، غم مجھے کیوں کر ستائے. آپ کے ہوتے ہوئے غم مجھے کیوں کر ستائے. آپ کے ہوتے ہوئے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے.
بس میرا موندا مدینہ ہے، بس میرا موندا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے، دل فدا ہے، یہ دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول، تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول، تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول، پر آئے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول، پر آئے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول، کیوں دل سے میں فدا نہ کروں جان یا رسول، کیوں دل سے میں فدا نہ کروں جان یا رسول، رہتے ہیں اس میں آپ کے ارمان یا رسول، رہتے ہیں اس میں آپ کے ارمان یا رسول، تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول، دنیا سے اور کچھ نہیں مطلوب ہے مجھے، دنیا سے اور کچھ نہیں مطلوب ہے مجھے، لے جاؤں
ساتھ میں ایمان یا رسول لے جاؤں اپنے ساتھ میں ایمان یا رسول تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول مشکل کشا ہے آپ امیر آپ کا غلام مشکل کشا ہے آپ امیر آپ کا غلام اب اس کی مشکلیں بھی ہو آسان یا رسول اب اس کی مشکلیں بھی ہو آسان یا رسول تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول برآئے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ عمر بھائی اللہ برکتیں دے آپ کو، بہت پیارے کلام پڑھے ہیں آپ نے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کو ہم خلیفہ امیر سنت کا بڑا پیارا ویڈیو پیکج جو ہے وہ دکھانے جا رہے ہیں۔ آقا کریم کی عظمتوں کا ہی ذکر ہے، آگے دیکھیے۔ جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام رسولوں کے سردار اور سب سے افضل ہیں، تو بلا شبہ حضور علیہ السلام کے صدقے میں حضور علیہ السلام کی امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ الحمدللہ الکریم، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں آیا، اور یقیناً پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں سب سے افضل ہیں، اور آپ علیہ السلام کے صدقے میں آپ کی امت پچھلی تمام امتوں سے افضل ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ اس افضلیت کی وجہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس امت میں کثرت سے مالدار ہوں گے، اس امت میں بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے والے ہوں گے، اس امت میں مضبوط مکانات بنانے والے ہوں گے، اس امت میں ہوائی جہاز ہوں گے، یا اس امت میں آتشی اسلحے سے جنگ لڑنے والے ہوں گے، یا اس امت کے لوگ ہوائی جہازوں میں سفر کریں گے، یا اس امت میں بڑے بڑے سائنسدان ہوں گے۔ تو یاد رہے کہ اس امت کی افضلیت ہونے کی وجہ ہرگز یہ نہیں ہے، بلکہ اس امت کی افضلیت کی وجہ یہ کہ یہ نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کے اہم منصب پر فائز ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی، تأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تفسیر خازن میں اس آیت مبارکہ کے تحت لکھا ہے، اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس امت کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کی بدولت تمام امتوں پر فضیلت دی گئی،
اور اسی سبب سے, اسی وجہ سے یہ امت تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہے. تو عاشقان رسول, اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم نیکی کی دعوت دینے والے ہیں یا برائی سے روکنے والے ہیں. یہ ہمیں غور کرنا ہے. اور یاد رہے کہ اگر ہمارا گمان غالب ہے کہ برائی کرنے والے کو برائی سے روکیں گے تو وہ برائی سے رک جائے گا. اگر کوئی گناہ کر رہا ہے اور اگر ہم اسے اس گناہ سے روکیں گے تو وہ گناہ سے رک جائے گا. تو اب ہمیں روکنا واجب ہے. اگر نہ روکیں گے تو گناہگار ہوں گے. تو عاشقان رسول, عاشقان صحابہ والے بیت, اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں دعوت اسلامی کا دینی ماحول مل گیا. دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمارے سامنے موجود ہے. اور قربان جائے کہ امیر سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی سوچ پر, کہ جنہوں نے ہمیں ایک ایسا عظیم الشان ہمیں اپنا مدنی مقصد عطا فرمایا ہے کہ جس کو پانے کے لیے ہمارے پاس نیکی کی دعوت عام کرنے کے سینکڑوں مواقع ہیں. اور وہ مدنی مقصد کیا ہے؟ آئیے مل کر دوہرا لیتے ہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی لاجواب اور بے مثال کیا ہے, اور محبت بھی لاجواب کی ہے. بلکہ محبت ہی انسان کو ادب بھی سکھاتی ہے. واہ 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 واہ. آپ دیکھیے کہ خطہ زمین, زمین ہونے کے اعتبار سے, یعنی آپ دیکھیں زمین ہونے کے اعتبار سے ساری زمین کیا ہے؟ زمین ہی ہے. لیکن مسجد جہاں ہے, جو زمین کا جو حصہ مسجد ہے, اس سے ایمان والوں کو کیا ہوتی ہے؟ ایک محبت ہوتی ہے, اور اس کا کیا ہوتا ہے؟ ایک ادب بھی ہوتا ہے. پھر اس کا کیا ہے؟ ایک پروٹوکول بھی ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ادب کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ حضور کا ادب بھی کرے, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہر شے کا ادب کرے. ٹھیک ہے. تو صحابہ کرام کا انداز کیا تھا؟ قبلہ سید ثاقب شاہ صاحب سنتے. جی شاہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی, حقیقت حال تو یہی ہے کہ جن آنکھوں نے جمال مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے, جمال جانا کو دیکھا ہے, یقیناً پھر انہوں نے حد کر دی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کی, اور پھر وہ تعظیم, وہ توقیر وہی جانتے ہیں کہ کس طرح کرنی ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور باقاعدہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب بھی بتائے, حضور کی بارگاہ میں آنا کس طرح ہے. اس طرح ایک ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بیان کر دیا. اور صحابہ کرام جیسے ہی قرآن نازل ہوتا, آداب بیان کیے جاتے, سب سے پہلے عمل کرنے والے ہی صحابہ کرام ہوتے. اللہ اکبر. اور صحابہ کرام کی ان زندگیوں کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کیا کمال درجے کا عشق کیا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور کمال درجے کا ادب تھا. حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول جب نہیں کیا تھا تو کفار مکہ کی طرف سے یہ سفیر بن کر آئے. بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو سفیر بن کر آئے, اور چند دن یہ وہاں پر صلح حدیبیہ کے میدان میں. تو جب واپس گئے اور وہاں پر جا کر جو انہوں نے کلام کیا نا, بڑا کمال درجے کا کلام اور بڑی پیاری باتیں انہوں نے کی ہیں. کہتے ہیں کہ اپنی قوم سے کہتے ہیں, اے میری قوم, اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں. میں قیصر و کسریٰ کے دربار میں گیا, نجاشی کے دربار میں گیا, میں نے بڑی بڑی درباروں میں گیا ہوں, لیکن کہتے ہیں کہ واللہ ان رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہتے ہیں کہ میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں, قیصر و کسریٰ کے دربار میں, نجاشی کے دربار میں. کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے ہرگز کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے اصحاب اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی تعظیم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب حضور کی کرتے ہیں. کہا دیکھا کیا ہے آپ نے؟ پھر انہوں نے بتایا کہ میں نے کیا دیکھا. کہتے ہیں میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ان کے نبی جب وضو کرتے نا تو وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ. کہتے ہیں کہ وضو جب کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وضو کے پانی پر ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے لگتا ہے یہ جنگ کر لیں,
लड़ पड़ेंगे आपस में, एक दूसरे को मार देंगे, इस कदर। वो क्या होता था, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखने वाला पानी, हुजूर के जिस्म मुबारक से मस होने वाला पानी वो अपने हाथों पर लेते थे। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उर्वा कहते हैं, जब हुक्म देते किसी बात का तो इब्तिदा के लिए सारे सबकी कोशिश ये होती थी कि हम पहल करें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और फिर जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम करते तो सब अपनी आवाजों को पस्त कर लेते और उनकी ताजीम व तौकीर की वजह से जब तक तेज निगाह से उनकी तरफ, यानी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तेज निगाह से देखते भी नहीं थे, बल्कि बाद सहाबा कराम तो वो थे कि टिकटिकी बांध के महबूब करीम को देखा करते थे, वो आंख भी पलक भी नहीं झपकते थे, इतना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा करते। वो कहा ना मियाँ साहब ने, कदर नबीदा ऐ की जानन दुनियादार कमीने, कदर नबीदा जानन वाले सौंगे विच मदीने, कदर पानी दा मछली जाने या जाने मुर्गाबी, कदर नबीदा अल्लाह जाने या जाने अस्हाबी। सहाबा कराम वो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर कीमत को जानने वाले और टूट कर प्यार करने वाले। अच्छा देखें, नबी पाक अलैहिस्सलाम से सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी क्या कमाल का इश्क है, क्या कमाल की मोहब्बत, जो मुसलमानों के पहले खलीफा हैं कि हिजरत की रात है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ माइयत में चलते हैं, कभी हुजूर के दाएं हो जाते हैं, कभी हुजूर के बाएं होते हैं, कभी आगे होते हैं, कभी पीछे होते हैं। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर क्या कभी इधर कभी उधर, कभी आगे कभी पीछे? अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह खौफ है ना कहीं दुश्मन हमला ना कर दे। जब अबू बकर के दिल में ख्याल आता है ना कि शायद दुश्मन आगे से हमला करे तो मैं आगे हो जाता हूँ। कहा क्यों? कहा इस वजह से कि या रसूलल्लाह अगर कोई वार होगा ना तो या रसूलल्लाह मैं वार पहले अपने ऊपर ले लूंगा, पहले मुझे पर वो वार पहुंचेगा, मुझे वो तकलीफ पहुंचे, या रसूलल्लाह आपको वो तकलीफ ना पहुंचे। मैं इसीलिए कभी दाएं हो जाता हूँ, कभी बाएं, कभी जहां से मुझे अंदेशा होता है मैं उस तरफ हो जाता हूँ। अच्छा, फिर गार की बात, जब गार में पहुंचे तो अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह मैं उस वक्त तक, आप वहां पर नहीं जाएंगे, या रसूलल्लाह पहले मैं अंदर जाऊंगा, अगर अंदर कोई मूजी चीज हो तो मुझे नुकसान पहुंचाए, या रसूलल्लाह आपको नुकसान ना पहुंचाए। ये कमाल दर्जे की मोहब्बत थी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और फिर सहाबा कराम इन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी ताजीम फरमाया करते कि हजरत उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप कहते हैं कि जब हुजूर गुफ्तगू फरमाते तो ये अपनी आवाजों को पस्त कर लिया करते थे। तो सहाबा कराम के इस अमल से हमें क्या, हमें पता चलता है कि सहाबा कराम जहां पर बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे वहीं पर बेइंतहा ताजीम भी किया करते थे। दुरुस्त फरमाया। हजरत अली और मुर्तज़ा का वाकया कोई मोहब्बत मुस्तफ़ा का हो तो आसिफ भाई वो भी सुनाए। सुभान अल्लाह। हजरत अली और मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, देखें इश्क जो है वो उसके लिए इल्म भी चाहिए, जितना इल्म होगा उतना ज्यादा इश्क रसूल भी मजबूत और पुख्ता होगा। और हजरत अली रदी अल्लाह तआला वो हैं कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, इल्म के शहर का दरवाजा हजरत अली है। तो इन्होंने इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हजरत अली रदी अल्लाह तआला का मुयस्सर है वो बड़ा बेमिसाल। तो हजरत अली रदी अल्लाह तआला का एक वाकया कुतुब में ये भी मिलता है कि यही जो मौका था सुलह हुदैबिया का, जब यहाँ मुआहिदा लिखा जाता है और नबी करीम अलैहिस्सलाम मुआहिदा करते हैं सामने वाले बंदे से, तो मुआहिदा जब लिखा जाता है तो उसमें लिखा जाता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम लिखा जाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो एतराज़ ये करते हैं कि हम आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानते। मुशरिक ये कहता है कि हम आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानते, बात तो फिर ख़त्म ही हो जाती है अगर रसूल मानते, तो आप इसको जो ना लफ्ज़ रसूलुल्लाह को हटा दें। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली, हज़रत अली रदी अल्लाह तआला ने मुआहिदा लिखा था, कातिब वो थे, फरमाया कि ये लफ्ज़ यहाँ से आप हटा दें मुआहिदे से। अच्छा, ये जो सुलह हुदैबिया है इसको कुरान मजीद ने फतेह मुबीन फरमाया है, क्योंकि इसके बाद से जो इस्लाम का गलबा हुआ है, इस्लाम का जो फैलाव जिस तेजी के साथ हुआ वो दुनिया ने देखा। तो कुरान मजीद सूरह फतह में इसको फतेह मुबीन कहा गया। अब ये देखें कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की दूररस निगाहें देख रही थी और ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बड़ी जो है वो आपने हिकमत के साथ ये सारे मामलात को डील किया, और हिकमत जो है वो उसकी इंतहा नबी पाक अलैहिस्सलाम तक होती है। तो आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाया कि इसको हटा दो। हजरत तेरे ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मैं अपने हाथों से आपको जो रसूलुल्लाह लिखा हुआ है कैसे मिटा दूं? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह ये मुझे माजूर है इससे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद जो है वो उस लफ्ज़ को आपने अपने मुबारक हाथों से ही उस लफ्ज़ को हटा दिया। तो आप ये देखें कि हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का जो तकाजा था उसका आपने इजहार किया। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका नाम और आपको जो लिखा हुआ, आपके लिए लक़ब लिखा हुआ है, ये मैं कैसे जो है ना वो कर दूं। आप ये देखिए, इससे मिलता जुलता एक वाक़या है आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का
کہ آپ کو ایک آپ کے پیر خانے کے بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ آپ یہ درود پاک کا صیغہ لکھیں. اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے 2 لفظ آ رہے تھے، ایک حسین اور ایک زاہد، یعنی حضور کے لیے اوصاف کے طور پر. تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ان سے عرض کی کہ حضور یہ میں 2 لفظ حضور علیہ السلام کے لیے نہیں لکھ سکتا. کہا کہ بھی وہ کیوں؟ کہا دیکھیں حسین جو ہے نا یہ تصغیر کا صیغہ ہے. تصغیر کا مطلب ہوتا ہے کسی لفظ کو چھوٹا کر دینا، اس کے جو معنی ہے اس کو کم کر دینا. جیسے حسن کا مطلب ہے خوبصورت، حسین چھوٹا خوبصورت، تو اس لفظ چھوٹا آ جاتا ہے اس میں. رجل کا مطلب ہوتا ہے مرد، رجیل مطلب چھوٹا مرد، تو اس میں لفظ چھوٹا آ جاتا ہے. عرض کی کہ میں حضور علیہ السلام کے لیے لفظ چھوٹا اور چھوٹا حسین میں یہ نہیں لکھ سکتا. چھوٹا حسن، چھوٹا کا لفظ ہے نا اس کی نسبت نہیں کر سکتا. اور جو زاہد ہوتا ہے، زاہد تو اس کو کہتے ہیں جس کے بعد کچھ نہ ہو، اور حضور تو سارے جہان کی چابیاں خزانوں کی حضور کے پاس ہے. تو یہ جو نا لفظ حضور علیہ السلام کے لیے میں نہیں لکھ سکتا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ عشق رسول ہی ہوتا ہے کہ جو انسان کو نبی پاک علیہ السلام کی محبت کی جو تقاضے ہوتے ہیں اس پہ چلنے پہ مجبور کرتا ہے. مجبور مانے محبت والا مجبور ہے، وہ نہیں کہ زبردستی چلنا ہے، بلکہ عشق ہی کہتا ہے کہ تو نے یہ کام کرنا ہے. تو پھر انسان جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں اس پر عمل کرتا ہے. اور کیوں نہ ہو، محبت کی کیوں جاتی ہے؟ کسی کے حسن کی وجہ سے، کسی کی طاقت کی وجہ سے، کسی کے صاحب اختیار ہونے کی وجہ سے، اور دیگر کمالات ہونے کی وجہ سے، کسی کے مقام کی وجہ سے، کسی کی قوت و طاقت کی وجہ سے. اور ہم یہ اوصاف دیکھتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی میں، یہ سارے اوصاف جو ہے وہ انتہا کو پہنچتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ کائنات کا حسن جو ہے اس کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں جہاں سے نبی پاک علیہ السلام کی ایڑی کا حسن شروع ہوتا ہے. تو یوں جو ہے وہاں پر حسن کا جو ہے وہ انتہا ہے. حسن کمال رب نے عطا کیا، قوت کمال عطا کی، اختیارات کمال عطا کیے، پھر ایسے عظیم آقا سے محبت کیوں نہ کی جائے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ذکر آپ سن رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مہربانی کرنے والے ہیں کہ جب حضور سے محبت بندے کو ہو جاتی ہے تو پھر وہ کہیں اور اس کو وہاں سے جدا کرنے کی کوئی بات آ جائے تو پھر اس کے لیے بندہ آتا نہیں ہے. اس پر بھی اسلاف کے واقعات موجود ہیں، اور میں چاہوں گا کہ عدنان بھائی حضرت زید رضی اللہ عنہ والا واقعہ یہ ناظرین کو سنائے. وقت بھی جو ہے وہ اپنے اختتام کو جا رہا ہے، تو یہ واقعہ بھی آئے گا اور ہمارے لیے انشاءاللہ ایک نصیحت کا سبق بھی لے کے آ رہا ہے. جی عدنان بھائی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت واقعی ایسی ہے. یہ حضرت سیدنا زید رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے، اگر بندہ اس پر غور کرے نا، ایک شخص، ایک نوجوان، ایک بچہ، وہ جو بچپن میں اپنے والدین سے بچھڑ گیا اور ڈاکو لے کر آگے ہیں، ڈاکو ان کو لے کر آگے اور بیچتے ہوئے اور یوں مطلب اس کو غلام بنا دیا گیا، جس نے ماں باپ کا پیار پایا ہی نہیں، محروم ہے، اور اس کو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ پہنچتے ہیں، حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن قربان جائیے، ماں باپ کی محبت بڑی محبت ہے، ماں باپ کی شفقت بڑی شفقت ہے، لیکن جو شفقت در رسول سے انہیں ملی ہے، اللہ اکبر. جب وہ وقت آیا، آپ دیکھیے ایک عرصے تک جو ہے نا وہ حضرت زید رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں. انہوں نے تو شفقتیں، وہاں اور بھی صحابہ کرام علیہم رضوان تھے جو جن کے یوں کہہ لیں اولاد بھی تھی، جو والد ہونے کی حیثیت سے اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک، شفقت، پیار، محبت یہ دیکھ چکے تھے ساری کی ساری. لیکن انہیں جو شفقتیں ملی تھی یہ نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی وسلم کی ملی ہوئی تھی. جب ان کے چچا جان، ان کے گھر والے انہیں لینے کے لیے آئے، نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ تصور کر لیں، دنیا کے اندر کوئی شخص ہو، اسے یہ کہا جائے کہ ماں باپ کو اختیار کرے گا، یا ظاہری طور پر کوئی حضور علیہ السلام سے نسبی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن یہ وہ تعلق تھا، وہ رشتہ داری تھی جو ساری کی ساری رشتہ داریوں سے بڑھ کر تھی. حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ زید کو اختیار ہے، اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہے میری طرف سے کوئی منع نہیں ہے، اور چاہے تو یہاں رہے. اب آپ دیکھیے اختیار، ایک طرف ماں باپ کی محبت، شفقت، عنایت، اور اتنے سالوں کا بچھڑا ہوا والدین سے. کیا کہتے ہیں؟ در رسول چھوڑ کے نہیں جا سکتے. اپنے والدین کو چھوڑ دیا، چچا خاندان کو چھوڑ دیا، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے در سے جو ہے نا جو شفقت یہاں ملی ہے وہ کائنات میں کہیں اور نہیں. یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، الفت، یہی وجہ ہے، یہ حضور کی شفقت تو ہے،
انسان تو انسان، جانور بھی پھر فراق کے اندر جو ہے وہ رہنا گوارا نہیں کرتے، بلکہ دنیا سے جانا انہیں پسند ہے، اور اس طرح کے واقعات موجود ہیں۔ پھر یہ شفقت مصطفیٰ ہی ہے کہ پھر درخت جو ہے سوکھا ہوا تنا بھی آنسو بہاتا ہے حضور علیہ السلام کے فراق میں۔ اللہ زید جو تھے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اگر یہ نہیں جانا چاہے گا پھر میں بھی اسی کی بات کو لوں گا، میں بھی نہیں چھوڑوں گا اسے۔ یہ بڑی ایمان افروز بات ہے، سبحان اللہ۔ میں روکوں گا اس کو جو ہے نا، حضور نے روک فرمایا کہ اگر یہ مجھے اختیار کرے گا پھر میں بھی اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے آصف بھائی۔ اور ایسا ہی انداز ہونا چاہیے۔ ان کی شفقت غم کونین بلا دیتی ہے، جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے۔ یہ تو ابھی جو رہ رہا ہے اس پہ کرم ہو رہا ہے، تو جناب حضرت زید پر جو عنایات تھیں ان کا عالم جو ہے وہ کیا ہوگا۔ ماشاءاللہ عمر بھائی۔ سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے، جانا ہے سر کو جا چکے، دل کو آرام آئے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو درد کا مزہ، جس کو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینے کی، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی اور ہماری آل اولاد کو بھی اسی دینی ماحول کے ساتھ وابستہ رہنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ صلاۃ والسلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق، اپنے اچھوں کا تصدق، ہم بدوں کو بھی نبھاؤ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، حق درود تم پہ بھیجے، تم مدام اس کو سراہو، کیوں رضا مشکل سے ڈری ہے، کیوں رضا مشکل سے ڈری ہے، جب نبی مشکل کشا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب
صبح پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے